سیرت عربی دا لفظ انہاں دوواں نوں میں سمجھان واسطے سیرت نوں سمجھان واسطے دوواں دا میں تخیل پیش کرن لگا اور سمجھنا سیرت سیر جنوں سیر دی سمجھ لگ گئی نا سمجھو انہوں سیرت دی بھی جلدی سمجھ لگے گی ہن پہلا تسی سمجھنی ہے سیر تے پھر پتہ لگے گا سیرت دا سیر کنوں آندے نے جی سیر آندے نے سویرے سویرے اٹھ کے ہواواں فضاواں تو لطف اندوز ہون واسطے ہواواں فضاواں تو ملطف ہون واسطے کسے پیلی دی پگ ڈنڈی دے اتے کسے کھیت دے بننے دے اتے کسے کھیت دے وٹ اتے یا کسے پارک دے اندر گرین بیلٹ دے اتے جڑی سویرے سویرے ہولے ہولے مٹھی مٹھی ٹور ٹوری جائے اس صبح دی ہولی ہولی ٹوری ہوئی ٹور نو کی آندے نے اچھی بولو خیر ہوئے گی کی آندے نے سیر آندے نے سویر دی مٹھی مٹھی ٹور نو سیر آندے نے تے اصولاں دی او ٹور جڑی زندگی بسر کرن واسطے اپنائی جائے اس اصولاں دی ٹور نو سیرت آخدے نے ہن آؤ میں تانوں دسنا بھی سیرت آندے کنوں نے موبائل بند بس بند کر دو موبائل نو سیرت آندے کنوں نے توجہ میرے ال فرماؤ سیرت آندے نے اصولاں دی ٹور نو کہ بندے دی کیویں زندگی نبھدی ہے بندے دے اصول کی نے ورتب کی نے بندے دا چال چلن بندے دا میل برتاؤ برتن اینو آندے نے سیرت ہن آؤ سیرت دا پتہ کتھوں لگدا ہے چند ایک مقامات نے جتھوں پتہ لگدا ہے کسے بندے دی سیرت دا کہ اے بندہ کیسی سیرت دا حامل بندہ ہے سب تو پہلا کسے بندے دی سیرت دے بارے معلوم کروانا ہوئے تے پتہ کیتا جاندہ ہے او دے دوستاں کولوں او دے یاراں تو لوکی کوئی پونڈ چھان کرنی ہوئے سیرت دے بارے معلوم کرنا ہوئے تے لوکیاں دے ان دے یار ویکھو جیویں دے ان دے یار ہون گے اوویں دا اے ہوئے گا چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں سودا مول لویے نہ لویے پر ہلے آن ہزاراں تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنکاں پین ہزاراں فلے ہزار اچھی سیرت اگر تسی لوکاں دے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تے دوست بھی اچھے اپنانے پہن گے چنانچہ سب تو پہلے ویکھیا جاندہ ہے دوستاں تو پوچھیا جاندہ ہے بھی اس بندے دی سیرت کیسی ہے دوستاں تو بعد پھر پوچھیا جاندہ ہے او دے کر وڑیاں تو بیوی تو او دے والدین تو کہ او دے والدین او دے بیوی بچے او دے بارے کی خیال رکھ دینے پھر ایک ہور مقام میں پوچھیا جاندہ ہے او دے خون دے دشمنہ تو کہ او دے لہو دے پیاسے او دے متعلق کی وچار دینے کی سوچ رکھ دینے آؤ جنی اللہ نو توفیق ہوئی میں اونے کو مقامات توڑے سامنے پڑھ کے دسن لگا سب تو پہلے اسی پوچھا گے نبی پاک دے یارانوں کہ نبی پاک دی سیرت کیسی سیرت ہے ایک باری اپنی مرضی نال سبحان اللہ سب تو پہلا کینوں پوچھنا ہے نبی پاک دے اچھی نبی پاک دے ایک باری پھر تریجی باری ہور اچھی نبی پاک دے یارانو صحابہ کرام دے جمع غفیر وچکار میرے نبی آسے پاسے صحابہ تشریف فرما کتنا حسین منظر ہوئے گا جدو آسے پاسے صحابہ پروانے بن کے بیٹھے ہونگے اور وچکار میرے نبی شمع بن کے بیٹھے ہونگے کدی شمع ویکھی جے بڑھ دی موم بتی لالٹین او دل ویکھیا جے توجہ میرے ال کریا جے ویکھیا جے میرے ال بھی جتھے شمع جلدی پہ ہی ہوئے نا موم بتی بڑھ دی پہ ہی ہوئے اتے چھت والی جگہ ویکھیا جے وہ کالی ہوئی ہوندی ہے کیوں او دے دھوئیں دی وجہ تو او جویں دھواں اتے جاندا ہے چھت کالی ہو جاندی ہے اے وے دنیا دار شمع تے میرے نبی بھی شمع نے ہے اے بھی شمع ہے مصطفیٰ بھی شمع مگر فرق بڑا ہے فرق اے وے کہ اے دھواں دار شمع ہے میرا نبی دھوئیں تو پاک شمع ہے سبحان اللہ کو تو میں اعلی حضرت دا شعر پڑھا تاکہ تو سمجھ لگ سکے بریلی دے تاجدار غیرت مند امام
محبت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی فرماؤندے نے واہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ اولاد کمال ہی بلغ اولاد کمال ہی کشف جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلی علیہ وآلہ مل کے سارے پڑھو بالغ اولاد سارے جنہ چلنا پڑھا میں اگے بالکل نہیں ٹھلنا ایک ایک بندے نو میں ویکھن لگا مل کے پڑھو بالغ اولاد میں اندروں تہاڈی تے راضی ہاں مگر تھوڑا جا ہور اونچی پڑھو بالغ اولاد کشف تجاب جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلی علیہ وآلہ صلی علیہ وآلہ صحابہ تشریف فرمانے درمیان میں میرے نبی تشریف فرمانے آسے پاسے میرے نبی دیار بیٹھے نے میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے میرے نبی نے ما زاغ البصر وما طغى دے کاجل والی نظر میرے نبی نے صحابہ دی اٹھائی میرے نبی نے نظر رحمت فرما کے پوچھا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرا غلام حسان کتھے نے میرا غلام حسان کتھے نے میرا نعت خان حسان کتھے نے صحابہ نے عرض کی دی سونیاں حسان سے مجلس وچ تشریف فرمانے حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کے قریب حاضر ہوئے ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونیاں میں غلام حاضرہ حکم آوے میرے آقا نے فرمایا حسان مینوں لوکاں نے تانے مارے میں لوکاں نے مینوں مینے مارے نے ذرا لوکاں نو دس دے ذرا لوکاں نو میری نعت سنا دے لوکاں نو میری تعریف سنا دے لوکاں نو میری عزت بیان کر دے ذرا لوکاں نو میری شان بیان کر دے حضرت حسان بن ثابت عرض کر دینے سونیا میں تواڈے غلاماں نوں وی سنا دینا نالے تواڈے جڑے دشمن نے سونیا میں انہاں نوں وی سنا دینا میرے آقا نے فرمایا آ کے سنا حضرت حسان بن ثابت ہاتھ بن کے کھڑے آ گئے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا حسان کتھے
پڑھن لگے میری شان کتھے سنان لگے عرض کیتی سونے عرب دی کچی مٹی تے کھلو کے میں تہاڈی شان پڑھن لگا وا تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا حسان اج تو میری جڑی شان بیان کرنی ہے اج تو میری جڑی عزت بیان کرنی ہے اج جڑی تو میری نعت پڑھنی ہے عرب دی کچی مٹی تے کھلو کے نہیں پڑھنی بلکہ میرے منبر تے بیٹھ کے پڑھنی ہے جڑی تو میری شان بیان کرنی ہے مٹی تے کھلو کے نہیں بلکہ منبر تے بیٹھ کے پڑھنی ہے حضرت حسان بن ثابت عرض کردے نے سونیا میں کیویں منبر تے چڑھ جاواں نبیاں دا امام تھلے بیٹھا ہوے صدیقہ دا امام تھلے بیٹھا ہوے فاروق اعظم تھلے بیٹھا ہوے عثمان غنی تیرا غلام تھلے بیٹھا ہوے علی غادر قرار تھلے بیٹھا ہوے سید صحابہ تھلے بیٹھے ہیں سارے نبیاں دا سید تھلے تشریف فرمایا وے میں کیویں منبر تے چڑھ جاواں میرے آقا نے فرمایا غسان تینوں اسی حکم پہ دینے اسی تینوں آرڈر پہ لگانے حسان منبر تے چڑھ جا پتہ لگا جڑا نبی دا غلام نبی دی شان بیان کرے میرے نبی نے انہوں عزت دے کے دسیا نبی نے اپنی امت کو سبق دیتا ہے میرے نبی نے اپنی امت کی تربیت کیتی ہے میرے نبی نے اپنی امت کو درس دیتا ہے جڑا میرا غلام میریاں شاناں بیان کرے جڑا میرا غلام میریاں عزتاں بیان کرے جڑا میرا غلام میریاں نعتاں بیان کرے تساں ذات والے نہیں ویکھنا کہ اے کون ہے ذات والے نہیں ویکھنا بلکہ میری نعت والے ویکھنا تساں ذات والے نہیں ویکھنا کہ کون پڑھن والا اے تے جی فلانیاں دا بچہ پڑھن والا اے تے جی فلانیاں دا بچہ ہے میں کیویں ایندی عزت کراں نہیں نہیں میرے نبی نے عمل کر کے دسے جڑا میریاں نعتاں پڑھے اینے کو پروٹوکول دے قابل ہوندا ہے اینیاں کوئی عزتاں دے قابل ہوندا ہے میں نبیاں دا سردار ہو کے خود تھلے بیٹھ جانا نعت پڑھنے والے اپنی شاناں بیان کرنے والے میں اپنے منبر تے چڑھا دینا حضرت حسان بن ثابت عرض کردے نے سونیا میں تہاڈی نعت انہیں سنانا ہن کیسا منظر ہوے گا غضنفر صاحب توجہ کتنا حسین منظر ہوے گا میرے ال ویکھنا انج منبر لگے ہے منبر دیتے نبی دا غلام حسان بن ثابت سامنے کون ہے سامنے نبیاں دے سردار نے اچھی سبحان اللہ یا اللہ جڑے نہیں پہ بول دے انہوں نے دینے لے جا کیویں تانوں بلاواں یا اللہ جڑے نہیں بول دے انہوں نے دینے لے جا تے جڑے تیرے غلام اچھی اچھی نبی دا نام سن کے بول دے پہ انہوں نے مدینے لے جا سامنے میرے نبی تشریف فرمانے سامنے ابو بکر تشریف فرمانے سامنے جناب عثمان غنی تشریف فرمانے سامنے مولا علی علی تشریف فرمانے صحابہ کرام تشریف فرمانے نالے نبیاں دے امام تشریف فرمانے ہن حضرت حسان نے میرے نبی دی نعت پڑھی کڈا سونا منظر ہوے گا نالے میرے ال ویکھیا جے نعت کیویں پڑھدے ہون گے اسی تے ان ڈٹھیاں بغیر ویکھن تو نعتاں پڑھنے ہاں نبی پاک دی زیارت نہیں کیتی بغیر زیارت تو سارے سونے دیاں شاناں بیان کرنے ہاں تسی بھی نبی دیاں شاناں بیان کر دے مگر زیارت شاید کسی نو ہوئی ہوئے انو مبارک ہوئے اللہ سارے انو نصیب فرمائے
اج ہی اللہ کرے چار پائیاں تے سویے مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے پھر اسی بھی ویخ ویخ کے مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھیا کریے کسے نو روز ہندے نے دیدار سرکار دے سبحان اللہ کئی تڑپ دینے سونے دے دیدار واسطے اچھا چلو اس پاسے گل ٹور پی تک موضوع لمحہ ہو جانا ہے حضرت حسان بن ثابت ممبر تے بیٹھ کے نبی نو ویکھ کے نبی دی نعت سنان لگے ممبر تے بیٹھ کے سامنے نبی تے نبی پاک نو نبی پاک دی نعت سنان لگے ایس منظر تو قربان ہو جانا چاہیے نبی پاک نو ویخ کے تے نبی پاک نو نبی پاک دی نعت سنان لگے انہوں نعت پڑھا جڑی انہوں نے پڑھی اس ویلے حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دی نعت پڑھ دینے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان بن ثابت عرضی کر دینے سونیا اللہ نے تانوں اینا سونا بنایا سونیا اللہ نے تانوں اینا حسین تے جمیل بنایا آج تک تیرے جیسا حسین جمیل اللہ نے کائنات وچ بھیجیا ہی نہیں سونیا تیری تخلیق رب نے بے عیب رکھی ہے تیرے اخلاق وچ کوئی عیب نہیں سونے تیری سیرت وچ کوئی عیب نہیں خلقت مبرأ من کل عیب سونے تیری سیرت بھی بے عیب ہے تیرا اخلاق بھی بے عیب ہے تیرا کردار بھی بے عیب ہے سونے تیرا میلاد بھی بے عیب ہے سونے تیری ولادت بھی بے عیب تیری تخلیق بھی بے عیب ہے سونے محنت انج لگدا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء سونے مینوں انج لگدا ہے جویں تیرے رب نے تینوں پوچھ پوچھ کے تینوں بنایا اینا سونا بنا کے اینا سیرت وچ بے عیب رکھ کے اینا تخلیق دے اعتبار دے نال بے عیب بنا کے رب نے تانوں بھیجیا ہے سونیا تانوں رب نے بے عیب بنا کے کھلیے کأنک قد خلقت کما تشاء سونیا انج لگدا ہے توجہ میرے ول کرنا انج لگدا ہے جویں تواڈے رب نے تانوں پوچھ پوچھ کے تخلیق فرمایا ہے اگر توجہ کرو میں نقطہ بیان کراں تیرے رب نے تینوں پوچھ پوچھ کے بنایا تیرے رب نے تینوں پوچھ پوچھ کے تینوں ہی بنایا توجہ کرنا میرے وال علی بھائی پوچھی دا اونوں ہے جڑا موجود ہوئے جڑا موجود نہ ہوئے انہوں پوچھیا جاندہ پوچھی دا انہوں ہے جڑا موجود ہوئے تے بنائی دا انہوں ہے جڑا نہ ہوئے پوچھی دا انہوں ہے جڑا ہوئے تے بناوی دا انہوں ہے جڑا نہ ہوئے ہن رب پوچھ دا بھی رہے ہے تے بناو دا بھی رہے ہے چپ ہی کر گئے ہو سارے میں جی میں چپ میرے لیے شاہ کو لے کے آیا ایتھے میرا خیال ہے چپ ہی چنگی ہے بھئی جے رب بنا دا رہے ہے تے پھر پوچھ دا کی نو رہے ہے جے رب پوچھ دا رہے ہے تے بنا دا کی نو رہے ہے
ਪੁੱਛੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣਾਵੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੜੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ शाह ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। گولڑے دے تاجدار نے سانو اتنے سبق دیتا، فرماؤں نے اگر تہاڈی عقل کم کرنا چھوڑ گئی، علم کم کرنا چھوڑ گیا، اگر تہاڈی ذہنی پرواز بس کر گئی تے پھر میرے لفظاں نو بول کے اپنی تقریر نو سجا لیا کرو۔ جناب کی بولیے کریے، آکیا کرو کوئی مثل نہ ڈول دی، کوئی مثل نہ ڈول دی، کوئی مثل نہ ڈول دی، چپ کر میری علی ایتھے جا نہیں ابال دی، ایتھے جا نہیں ابال دی، کوئی مثل نہیں ڈول دی، کوئی مثل نہ ڈول دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں لگ دیا تھے بھی پڑھ لو کوئی مثل نہ جانی دی، او جانی 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 کوئی مثل جانی بھی۔ قاری افضال صاحب چپ رہن گے، انہاں سارے دی آواز آوے ذرا لطف آوے، کوئی مثل نہ اللہ تانوں خیر و برکت عطا فرماوے، کوئی مثل نہ او جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب خود قسم چکے دی چڑھ دی جوانی دی، رب خود قسم چکے دی چڑھ دی۔ ہن میرے نہ اے بھی مل کے پڑھو کوئی مثل نہ ڈھول دی، کوئی مثل نہ ڈھول او مدنی مکی عربی ہاشمی حجازی سونا ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ، سونا مدینے والے نو آکھو سونا، سونا سینے دا دل لا کے پج کر دینا تے پج والی آنکھ، سونا 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 مدنی کوئی مثل نہ ڈھول دی، چپ کر میری علی تھے جا نہیں آنے۔ جے میرا رب نبی نو بنادا رہا پھر پوچھدا کیوں رہا؟ جے میرا رب پوچھدا رہا پھر بنادا کیوں رہا؟ ایک بہت اچھے شاعر گزرے نے،
انہوں نے دا ترجمہ کیتا ہے، وہ آندے نے پیر صاحب نے بھی سچ آکھے ہے، مگر میں تانوں دسنا کہ نبی پاک نو اللہ نے کیویں بنایا ہے۔ اے گل بالکل ٹھیک ہے، بناوی دا اونوں ہے جیڑا ہووے تے بناوی دا اونوں ہے جیڑا نہ ہووے، تے پوچھی دا اونوں ہے جیڑا ہووے، بناوی دا اونوں ہے جیڑا نہ ہووے۔ جے رب پوچھدا رہا تے بنادا کینوں رہا، جے بنادا رہا تے پھر پوچھدا کینوں رہا۔ توجہ میرے ال کرنا، میرے ال ویکھنا۔ فرماؤندے نے اللہ نے جدوں کوئی شے بھی نہیں سی اپنے یار دے نور نو سامنے رکھیا۔ جڑے لنگر دے اڑی کے بیٹھے انہاں نو کوئی نہیں پتا، اللہ نے نبی دے نور نو سامنے رکھیا۔ اپنے نبی دے نور نو سامنے رکھ کے میرے نبی نے فرمایا بول میرے محبوب بول، میں تینوں زبان کے ہو جی دیواں، میں تینوں چہرہ کے ہو جیا دیواں، بول میں تینوں دندان کیسے دیواں، میرے نبی دے نور بول میں تینوں سینہ کی ہو جیا دیواں۔ رب آکھیا میرے یا کے ہو جیا تینوں بنا بنائے، جویں میرے نبی دا جی چاہے، ایسا ان جی نبی نا سجا بنائے۔ اگو نبی دے نور نے عرض کی تھی مینوں اے ہو جیا بنا بالا، میری جان جہان دی جان ہوگے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا، ساتھی تمہاری کوئی زبان ہوگے۔ بھاویں تو بولے تے بھاویں میں بولا، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا، بھاویں میں بولا، بھاویں تو بولے ہیں، بھاویں تو ساٹی دواں دی کوئی زبان ہووے۔ بولا بولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا نبی دے مبارک دوست نے دسیا کہ نبی پاک دی سیرت بے عیب ہے۔ بولو نبی پاک دی سیرت، اچھی بولو نبی پاک دی سیرت۔ اے کون دسے ہے؟ نبی دے یار، نبی دے صحابی، نبی دے غلام۔ اچھا دوجے نمبر تے پوچھا جاتا ہے سیرت دے بارے بیوی نو، کینوں پوچھا جاتا ہے؟ اچھی بولو کینوں پوچھا جاتا ہے؟ بیوی نو۔ سارا جہان من جائے نا بیویاں بڑیاں اوکھیاں مندیاں انجی گل ہے۔ جو مرضی بندہ ناڈو خاں بن جائے کھاں، جڈا وڈا سپائڈر مین ہوئے، جڈا وڈا سائنسدان ہوئے، جڈا وڈا ولی ہوئے، چلو پڑھ دینا، جڈا وڈا مرضی کوئی ہوئے کھاں سارا جہان تسلیم کر لیندہ ہے، مگر بیوی ایڈی جلدی تسلیم نہیں کر دی۔ بہ جا پتر تھل بہ جا۔ میں ایک مثال دینا تو انہیں او علماء ایک مثال بیان فرماتے سن، میں بھی وہ سنی سنائی گل کر دینا۔ او کوئی سی نا ولی، کون سی؟ عدیل صاحب ولی، انہوں سارا جہان منی کھلوتا سی بھی یہ ولی ہے۔
ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਬਤੇਰੇ ਉਸ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨੀ ਖਲੋਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਵਟ ਚੜਿਆ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਪਰਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਾਂ, ਲੈ ਜਾ ਪਰਾਂ, ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ, ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਟ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤਰਕੀਬ ਸੁਝੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੜਦਿਆਂ ਉੜਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਖਸੂਸ 4-5 ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਉੱਚਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਕੋ 4-5 ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਲੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ? ਆਖਿਆ ਵਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-5 ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਕਾਫ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਟੂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। اور جدو بی بی ہم گئی نا چپ کر گئی اپنی گلاں باتاں کر کر کے تھک گئی سر درد شروع ہو گیا پھر اس آخر کرمالیے وہ جنہوں تو ویکھے نا اڑ دیاں وہ میں ہی ہوں اس آخر اچھا تو ہے تائیں ونگا ونگا اڑدا سا پیا سمجھانا مقصود ہے اگون سنیا جے اے ساڑیاں بیویاں دے حال نے تے نبی پاک دی زوجہ محترمہ ایک باری ڈٹ کے بول سبحان اللہ اور تیری بیوی میری بیوی مندی ضرور ہے مگر اوکھیاں ہو کے سمجھانا اے مقصد ہے مشکل نہ مندی ہے اخیر لی سیڑھی دے جا کے مننے گی مگر میرے نبی دی زوجہ محترمہ اچھا ہے جڑے مولوی نبی پاک دی سیرت ہے کیڑے کٹ دینے نا اللہ کرے انہاں نو کیڑے پہن انہاں نو پتہ نہیں ہو کی گیا اپنے آپ نو بڑا آکھن گیا کرسی دے بیٹھے ہوئے گا نا مولوی بیٹھا ہوئے گا بیگم جی حضرت صاحب نو کھانا پیش کر وہ سکھا وے کیڑے حضرت صاحب اکھے میں وہ سکھا تیرا بوٹھا حضرت صاحب آنا ہے جنہوں دی بیوی حضرت صاحب کہن واسطے تیار نہیں او نبی دی سیرت اچھ عیب تلاش پہ کر دے جنہوں بیوی دوجی وری سالن دین واسطے تیار نہیں ہوتی یہ دیتے گزارا کر نہیں او نبی پاک دی سیرت اچھ عیب تلاش کر دے او جیدہ جھوٹا کھا کے دی بیوی راضی نہیں سن میرے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ اونچی بول سبحان اللہ کھڑک
پاک سرکار نے فرمایا میرے غلام جابر بن عبداللہ پریشان نہیں ہونا. عرض کی تھی سونے ہزاراں بندے لے کے تسی بوئے تھے آگے, کھانا بھی تھوڑا جا, آٹا بھی تھوڑا جا, سونے سالن بھی تھوڑا جا. میرے آقا نے فرمایا پریشان کیوں نے؟ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالیا نا سالن دے اندر, میرے نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالیا آٹے دے اندر. میرے آقا نے فرمایا اللہ کدورا چکنا نہیں, اتو پونا ہٹانا نہیں, بھر بھر کے پیالے دتی آؤ, تقسیم کر دے آؤ, یہ ختم ہی نہیں ہوئے گا, سارے کھانا کھا جان گے. اور نبی پاک دی زوجہ فرماتیاں نے کہ اس ویلے 1500 دا لشکر ہے, کھانا تقریباً 15 بندیاں دا, تے کھا گیا 1500 بندہ. آج تیری بیوی تیرا جھوٹا سالن کھان واسطے تیار نہیں تے نبی پاک دی بیوی فرماتی نے میرے نبی دے مبارک تھوک وچ بھی اللہ نے برکتاں تے رحمتاں رکھی ہوئیاں نے. حضرات گرامی قدر میں تھانوں کیڑی مثال پیش کراں تیرے تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دی جماعت حاضر آئی. جب میرے کریم آقا دا انتقال ہوا, صحابہ کرام دا لشکر نبی پاک دی زوجہ محترمہ دی بارگاہ دے اندر پردے دے اندر آ کے بیٹھ گئے. آ کے عرض کرتے ہیں امی جی سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے بارے بھی دسو, نالے نبی پاک دی سیرت دے بارے بھی دسو, ساڈے نبی دی سنت کیسی, نالے ساڈے نبی دی سیرت کیسی. تیرے تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ, تیرے تے میرے نبی دی بیوی محترمہ حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے فرمایا میرے روحانی بیٹے اللہ دا قرآن پڑھیا جے. جی اماں جی ایسا اللہ دا قرآن پڑھیا ہے. فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ کے بھی تسی نبی دی سیرت دے بارے میں نو سوال پہ کر دیا. اللہ دے قرآن نو پڑھ کے بھی نبی دی سیرت دے بارے میرے تو پوچھ لیا پہ الحمد دی الف تو لے کے ناس دی سین تک اللہ دا قرآن پڑھو گے, سارے قرآن دے وچ تانوں میرے نبی دی سیرت نظر آوے گی. سارا قرآن میرے نبی دی سیرت دے نال بھرے, ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے, نہیں کوئی تیری شان دا اور ڈٹھا تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ, اسا اونو اصل شور ڈٹھا, کوئی صرف نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیدا رات دینے اور دکھا ایسا اور دکھا ایسا عاشقہ مکدی مکا چھوڑی, سارے مکدی گل مکا کے بولو ایسا عاشقہ مکدی, تھوڑا جو اونچی بولو ایسا عاشقہ مکدی مکا چھوڑی. ایک باری پھر اونچی بولو ایسا عاشقہ مکدی مکا چھوڑی, ایسا عاشقہ مکدی مکا چھوڑی.
तुसा होर दिखा असा होर दिखा कान खुलक़ुह कुरान पढ़ो सारा कुरान मेरे नबी दी सीरत सारा कुरान मेरे नबी दा अखलाक उच्ची बोलो सुभान अल्लाह सारा कुरान साडे नबी दा अखलाक बोलो सारा कुरान साडे नबी दा अखलाक आंदे ने किरदार आंदे ने सीरत ना अजे भी समझ नहीं आई तेरे ते मेरे नबी दी साजा फरमादियां ने मेरे नबी दी सीरत अल्लाह दा कुरान है मेरे नबी दा अखलाक अल्लाह दा कुरान है मेरे नबी दा किरदार अल्लाह दा कुरान है हुण अल्लाह दा कुरान किवें फरमाया ला रईबा फी अल्लाह फरमाता मेरा कुरान बेअब एक बारी हौली बोलो का सुभान अल्लाह और जिन्ना हौली बोल सकते हो बोल लो किधर तो नजर ना लगे ये भी अजीब लोग ने मैं ना उच्ची बोलो ये हौली बोलते हैं जे मैं कहना भी हौली बोलो तो उच्ची बोलते हैं थोड़ा मियाँ जे एडा दिल आया उच्ची बोलन ते मैं कौन है जेड़ा मना करा तुहानू तुसीं जे एडा दिल उच्ची बोलन ते आया तो फिर डट के बोल क्यों नहीं लेंदे उच्ची सुभान अल्लाह अल्लाह दा कुरान मैं दोबारा पढ़न लगा अल्लाह ने अपने कुरान दी इज्जत बयान की थी अपने कुरान के मुतल्लिक बयान फरमाया अल्लाह रईबा फी अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान बेअब है मेरे कुरान में शक नहीं मेरे कुरान में रैब कोई नहीं मेरे कुरान में ऐब कोई नहीं हुण नबी पाक दी बीवी दा फरमान सामने रखो कि नबी दा अखलाक पूरा कुरान है फिर मनना पड़ेगा और कुरान बेअब जे कुरान बेअब फिर नबी दी सीरत भी बेअब जे कुरान ला रैब फिर नबी दी सीरत भी ला रैब जे कुरान में शक कोई नहीं फिर मदीने वाले भी किरदार में भी शक कोई नहीं जे कुरान शक तो पाके फिर नबी दी सीरत भी शक तो पाके जे कुरान बेअब मदीने वाले भी सीरत भी बेअब जे कुरान बेअब फिर मदीने वाले दी सीरत भी जे कुरान में शक नहीं फिर साहिब कुरान में भी शक नहीं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दी फरमाई हुई गल सी आपा दे समझ आ गई सैयदा दा शुक्रिया अदा की तामी जान तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसा सानू नबी पाक दी सीरत दे बारे दसिया अम्मी जी सानू नबी पाक दियां सुन्नतां दे बारे भी दसो आपने फरमाया केड़ियां सुन्नतां दे बारे तुसी पूछना चाहते हो अर्ज़ कीती अम्मी जान जदों नबी पाक बैतुल खला दे अंदर जांदे सन जदों नबी पाक वाशरूम इस्तेमाल फरमांदे किवें जांदे सन नबी पाक दियां उस वेले दियां सुन्नतां की ने सुनोगे सुन्नतां नबी पाक दियां हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे रूहानी पुत्रो जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांदे सन ना वाशरूम वाल चंद गल्लां ते अमल फरमाते सन जी बीबी की फरमाया जदों आप दा बौलो बराज दा इरादा हुंदा सी ना उस वेले नबी पाक सरकार पहला एक दुआ मंगदे हुंदे सन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस ये दुआ पढ़ते सन
دعا تو بعد پھر نبی پاک کھبے پیر نال داخل ہوندے سن، زمین دے بالکل قریب چلے جاندے سن تے پھر اپنا سیتر ننگا فرماندے سن۔ جدو باہر نکل دے سن تے نبی پاک اپنا سجا قدم پہلا باہر رکھ دے سن، اور مین گل اے وے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واش روم جاندے سن نا، کدی سار ننگے نال نہیں سن جاندے بلکہ سار مبارک ڈھانپ کے جاندے سن۔ ہن ایتھے تے صورتحال اے وے بھی بندیاں ٹوپیاں بھی پائیاں ہوندیاں نے، امامے بھی بننے ہوندے نے، تے جیلے انہاں نماز پڑھنی ہوندی چک کے پرا کر چھڑ دینے۔ اخیر یہ سنت ہے نبی پاک دی، او کرما والیا نبی پاک کدی واش روم بھی ننگے سر نہیں گئے، تو ہے کہ تو سنت کٹ کے لے آئے۔ اچھا صحابہ نے شکریہ ادا کی، امی جان بڑی مہربانی، تساں نبی پاک دی سیرت دے بارے بھی دسیا تے نبی پاک دی سنت دے بارے بھی دسیا۔ ہن پھر نبی پاک دی بیوی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اچھی بول سبحان اللہ، میں پیش کرا۔ تیرے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بیٹیو تسی نبی دی سیرت دے بارے پوچھیا سی، آؤ میں تھوڑے اس گل دے وچوں وی نبی پاک دی ہور سیرت دساں۔ اے ہن جڑا گٹراں والا ماحول ہے اس ویلے تے نہیں سی نا، اس ویلے ماحول نہیں سی ہوندا، گھر اگر مجبوری بن جاندی سی واش روم بڑا پیشاب کرن دی تے دیوارہ شوارہ ہوندیاں سن، مگر ٹائلٹ شیلٹ پاٹ شاٹ کوئی نہیں سن دے۔ اس ویلے ماحول ہوندا سی، لوکاں نے ریت شیت کوئی نرم مٹی کر رکھی ہوندی سی، وہ فضلہ وغیرہ مادہ وغیرہ چک کے باہر سٹ دیندے ہوندے سن، اے ماحول ہوندا سی۔ ہن حضرت عائشہ صدیقہ دا فرمان سن، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو فضلہ فرما دے سن، جدو میرے نبی پائے خانہ فرما دے سن، نبی پاک جدو پالو براز فرما کے باغر نکل آندے سن، نبی پاک باغر نکل کے وضو وچ مصروف ہو جاندے سن، فرماندیاں نے میں اندر جاندی سا برتن لے کے تاکہ میں فضلہ مادہ وغیرہ او تو اٹھا کے باغر پھینک سکا۔ فرماندیاں نے جدو میں واش روم دے اندر جاندی سا فما رأيت شيئا ترجمہ تے مفہوم سنو گے مچل جاؤ گے، مگر ایک بار یوچی پھر بولو سبحان اللہ۔ فما رأيت شيئا فما شيئا رأيت شيئا فما رأيت شيئا فما رأيت شيئا۔ مفہوم سنا، فرمانیاں نے جدو عاملہ کی واش روم پہ خانہ کرن جانے نے اوتے فضلہ موجود ہوندے، اوتے مادے موجود ہوندے نے، پر جدو مکی مدنی سرکار واش روم دے اندر پائے خانہ فرما دے سن، فما رأيت شيئا، اوتے کوئی شے نہیں سی ہوندی، اوتے بدبو نہیں سی ہوندی، بلکہ اوتے خوشبو مادے ہلے۔ اللہ 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 فما رأيت شيئا إني لا أجد أطيب مسكا۔ جتھے نبی فضلہ فرما دے سن، جتھے نبی پیخانہ فرما دے سن، اوتے کوئی چیز نہیں سی ہوندی، اوتے بدبو بھی نہیں سی ہوندی، اوتے کستوری دیا خوشبوئیں ہوندیاں نے۔ ہن تسی سوچ دے ہوئے گے بھی وہ پیخانہ جاندا کیدے سی، پڑھ کے ویکھو نبی پاک دی سیرت دی کتاباں،
حضور جتھے بھی پخانہ فرماتے سن نا زمین پھٹ جاندی سی. سبحان اللہ پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو, سبحان اللہ اندوہاں نے ڈاراں دے بیٹھے ہو یا ایتھے بیٹھے ہو؟ اچھی بولو پھر سبحان اللہ. اندوہاں نے دے بندے بیٹھے نہیں تھے, کوئی نہیں بیٹھا. انہاں نے جو مرضی آتے رہے نا خادم صاحب دے پنڈ والے جو مرضی وہ نہیں بول دے تے تسی تے بولو نا سبحان اللہ. میں جملے سمجھا دینا. نبی پاک جدوں بڑا پیشاب فرماندے سن نا اوتھے کوئی شے نہیں سی ہوندی. اسی جتھے گند سٹیے اوتھوں 2 مہینے بو نہیں جاندی. نبی پاک دی زوجہ فرماندیاں نے اوتھے بدبو بھی نہیں سی ہوندی, خوشبو آندی سی. کیوں خوشبو آندی سی تے او کدے جاندا سی؟ پیخانہ فضلہ مادہ کدھر جاندا سی؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک جتھے پیخانہ مبارک فرماندے سن زمین برکت واسطے نبی دے پخانے نو نگل جاندی سی. سبحان اللہ تے اوتھے بدبو نہیں سی رہندی, اللہ تعالیٰ خوشبوواں دے ڈیرے لگا چھڑدا ہوندا سی. ہن سنو نبی پاک دی زوجہ محترمہ دا جملہ اچھی بول سبحان اللہ. اچھا بھی تہاڈا ہن بالاں دا تے وڈیاں دا ساریاں دا جوڑ تے توڑ دے مقابلہ گج کے سارے ایک باری بولو تسی بھی سبحان اللہ. بالاں دا ٹل چوک ہے, وڈے بھی ٹل لا کے وڈے آواز نہ بولو سبحان اللہ. حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ دا جملہ سن, نبی پاک دی سیرت دا جملہ سنو. حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے وے میرے پترا جدو انسان پخانہ کرے اپنے آپ تو ہی گھنے ہوندی ہے, بندے نک دے اتے کپڑے رکھ دینے, ٹیشو رکھ دینے, کیونکہ بدبو ہوندی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رب نو اپنے یار دے پخانے وچ بھی عیب وارا نہیں, اپنے یار دے پیشاب دے اندر, اپنے یار دے پیخانہ دے اندر بھی رب نو عیب وارا نہیں, رب نو اے دے وچ بھی عیب وارا نہیں. ہن جملہ میرا توجہ نال سننا, جملے نو ہن ضائع نہ کریا جے, پوری تقریر دا ٹل اس ایک جملے وچ ہے. ابو بکر چھیتی ہو بچے توجہ کریا جے, ایک باری پھر بولیا جے سبحان اللہ. ایڈوانس ایک باری پھر ان دنوں ود کے تساں داد دینی جملہ سن کے توجہ میرے حل کرو. حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا کہ پخانے کا پخانہ ہر ایک دا عیب, پیخانے دی اندر بھی عیب, لوکی اپنے آپ تو نفرت کر دینے. فما شیئا مسکا میں وہ تو خوشبوواں دے گھلے محسوس کر دی سا. فرمایا او میرے نبی دے صحابیو, میری روحانی اولاد, میرے بیٹیو, رب نو اپنے یار دے پخانے دے اندر عیب وارا نہیں. جیڑا رب اپنے یار دے پخانہ دے اندر عیب برداشت نہیں کردا, اور نبی دی سیرت وچ کیویں عیب برداشت کر سکتا ہے. جس رب نے اپنے یار میں پیخانہ اس قدر بھی عیب بڑھایا ہے, اس رب نے یار دی سیرت نو کس قدر بھی عیب بڑھایا آئے گا. سجنا جے تو سجنا سجنا جنا میرے ساجن نو تکیا نا رچے نا رچنا, سجنا سجنا جے تو سجنا سجنا
لو جی سیرت مصطفیٰ دا موضوع وائنڈ اپ ایک فرمائشی شعر پیش کر کے اجازت. اچھا جڑے نہیں تھکے بولو خا سبحان اللہ. سویرے نہ آکھنا ہی آکھنا سویرے نہ جلے اٹھایا جانا نہ اٹھو نماز پڑھو مسیتے جا کے نہ آکھنا پرا ہو جاؤ. مولوی اور اندے پھنڈے ہیں اے پھنڈ پھٹا دے گے میرے ذمہ پہ گیا کم از کم تو انہوں بلا کے ہونا لماؤن اچھی بولو سبحان اللہ. بول میاں ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. آو حضرات گرامی قدر کیڑا شعر عظمت آل نبی بھول نہ جانا لاگا عظمت آل نبی. جنہوں نہیں ہوتا کوئی پابندی نہیں کوئی گل نہیں ہوتا نہ سی آتا میرا خیال میں ایسے پاسے لیاؤن لگا سا. جنہوں نہیں آتا انہوں کوئی پابندی نہیں تے جہاں نہیں پڑھنا ان بھی کوئی پابندی نہیں. جہاں پڑھنا پڑھو ذرا لطف نال تے میں نے تھوڑا دسو بھی اسی اچھی پڑھا دے تے لطف نال پڑھا دے. تسی سارے لطف لے کے جاؤ تے میں محفل وچ ٹر جاواں بے لطفہ. ایک لطف والی گل نہیں. میں آنا بھی تسی بھی لطف لے کے جاؤ تے میں بھی لطف اندوز ہو کے جاواں. ایک بار ذرا ہاتھ کھڑا کرو ہے جڑے اچھی پڑھن گے لطف نال. سبحان اللہ. جنہ نہیں پڑھنا بشاک ہاتھ تھلے رکھو کوئی گل نہیں. ٹھیک ہو گیا میں سمجھا نہیں پڑھنا ٹھیک توڑا کو نہیں دل ٹھیک ہے نہیں پڑھنا نہ سن ٹھیک ہے. کون جنہ پڑھنا ہے اچھی پڑھو مل کے سارے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگا. بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ دی ذات راضی ہوئے. عظمت آل نبی بھول نہ آل نبی
کسے بندے نے ایک نبی دی صحابیہ او دا نام ہے برہ، اہل بیت دی خدمت کر دی ہے، نبی دی آل دی خدمت کر دی. کسے نے انہوں کیا غتی سی قال نہ کے اے برہ اپنے آپ نے گھر ٹھہرا کے رکھیا کر، اپنے گھروں کا دربار نہ چکیا کر. اس آخیا میں کدھرے نہیں جاندی، میں غیراں والے نہیں جاندی، میں غیراں والے نہیں جاندی، میں محمد دے آل والے جاندی. میں محمد دی آل دی خدمت کرنی ہے. انا اخدمہ، میں انہاں دی خدمت کرنی ہے، میں انہاں دی تابعداری کرنی ہے. او بندہ بول کے آکھن لگا اے برہ تینوں خدمت کچھ نہیں دے سکے گی، اے خدمت کرنا جایا کر. لن یغنی عنک محمد شیئا، نعوذ باللہ محمد تینوں کچھ فائدہ نہ دین گے، تینوں اے خدمت کچھ فائدہ نہ دے گی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابیہ نے جا کے نبی پاک نو دسیا سونے ایک بندے نے میرا دل توڑیا ہے، انہیں آکے نبی دی آل دی خدمت نہ کریا کر، سونے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے نبی اپنے گھروں پار نکلے، نبی پاک چوک دے اندر تشریف لے آئے، میرے نبی دی کملی زمین نل گھسٹ دی ہے پئی، موڈے ہوتے نبی پاک نے چادر رکھی ضرور ہے لیکن میرے نبی بڑے غصے دی اندر نے، نبی دی چادر زمین دے نال گھسٹ دی ہے پئی، کالی کملی زمین دے نال لگ دی ہے پئی. حضرت جناب جابر فرماتے ہیں اسی سمجھ گئے کسے نے نبی نو تنگ کیتا ہے، کسے نے ساڑھے نبی نو تکلیف دیتی ہے. فَأَخَذْنَا السَّلَاحَ اسا اصلیہ کڑ لیا، اسا تلوارہ باہر نکال لیا. سونے محبوب نے عرض کی تھی سونے او کانے جنہیں تو انہوں تنگ کیتا ہے، جنہیں تو انہوں تکلیف دیتی ہے، سونے آج ساڑیاں تلوارہ میانہ وچ نہیں جان گیا جنہ چر اس دا سر اسی اتار کے تواڈے قدماں وچ نیا کے رکھی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ مسجد وچوں ممبر لے آندا جائے، ممبر لے آندا گیا، میرے نبی ممبر تے کھڑے آ گئے. میرے آقا نے صحابہ نو پوچھیا، فرمایا صحابہ میں کون ہاں؟ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا تسی اللہ دے رسول. میرے آقا نے فرمایا نعم انا رسول اللہ ولیکن من انا، میں اللہ دا رسول ہاں مگر مینوں دسو میں ہور کی ہاں. عرض کی تھی سونیا اسی تانوں اللہ دا نبی مننے ہاں. میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں لیکن اس تو علاوہ بھی دسو میں کون ہاں. صحابہ نے عرض کی تھی سونیا اسی تہاڈا اشارہ نہیں سمجھ پا رہے. میرے آقا نے فرمایا میرا اشارہ اس والے کہ میں کندا پتر ہاں، میں کندا پوترا ہاں، میرا حسب تے نسل کی ہے. صحابہ عرض کر دینے سونے خود بیان فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب دا پوترا جے عبداللہ دا بیٹا ہاں، میرا نام محمد ہے. صحابہ ایک بندے نے آج گل کیتی ہے، انہیں آکھی ہے کہ میری اہل بیت کی خدمت کوئی فائدہ نہ دے گی، میری آل دی خدمت کوئی فائدہ نہ دے گی. اس بندے نو کوئی فائدہ نہیں جڑا میری آل دی خدمت کرے. صحابہ عرض کرتے نے سونیا سانو حکم کرو کنے گل کیتی ہے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑو اس بندے دا نام لیکن میں تانوں واز کرن لگا میری نصیحت یاد رکھیا جے، میری آل دی خدمت ضائع نہ جاوے گی، میری آل دے نال محبت ضائع نہ جائے گی، میری آل دی خدمت
محبت ضائع نہ جائے گی، میری آل دی محبت کدی ضائع نہ جائے گی۔ جڑا بندہ میری آل دی خدمت کرے گا، جڑا میری آل دی محبت کرے گا، کل قیامت دا دن آوے گا، سورج سوا نیزے دے اوتے آوے گا، زمین تانبے دی طرح سرخا جائے گی، اس ویلے نفسی نفسی دیاں پکاراں آن گیاں، ہر ایک نو اپنی اپنی پئی آوے گی، ہر ایک نو صرف آپ و تاب پئی آوے گی۔ اس نفسا نفسی دے تار دی اندر، اس نفسا نفسی دے دینا میں اونا بندیاں نو چن کے اکٹھیاں کراں گا جڑے میری آل دے نال محبت کر دے آن گے، جڑے میری آل دی خدمت کر دے آن گے، میں اونا نو چن چن کے اکٹھیاں کراں گا۔ سونیا اونا نے اکٹھیاں کر کے کی فرماں گے، انی لا اشباہ او کما قال سیابا، جڑے میری آل نال عقیدت رکھ دے آن گے، جڑے میری آل دی خدمت کر دے آن گے، میری آل نال مودت کر دے آن گے، انی اشفع لہم یوم القیامت، میں پھڑ پھڑ کے اونا دی شفاعت کردا جاواں گا، میں اونا نو پھڑ پھڑ کے جنت عطا کراں گا۔ اگوں اللہ اونا نو بھی اینا وڈا شفیع بنا دے گا، اللہ اونا نو بھی شفیع ٹھہرائے گا، میں بھی شفیع بنا گا، میں شفیع بن کے اونا دی خدمتگاراں دی شفاعت کراں گا۔ اگوں خدمتگار خود شفیع بن جان گے، اونا دا جنوں دل چاہے گا جہنم وچ پھڑ پھڑ کے اللہ دی جنت وچ داخل کر دے جان گے۔ جدوں شفاعت دا، جدوں سفارشاں دا انج دا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جدوں شفاعت دیاں کڑیاں رل جان گیاں، جدوں شفاعت دے اس طرح سلسلے کھل جان گے، ایک ویلا انج دا بھی بن جائے گا، اگر سینے تے سٹ وجے پھر بولی ورنہ بالکل خاموش رہی۔ میرے آقا نے فرمایا ان ابلیس لا یتطاول من الشفاعت او کما قال، میرے آقا نے فرمایا جدوں شفاعت دے دفتر کھل جان گے، شفاعت دے سلسلے کھل جان گے، ابلیس شیطان بھی امید لے کے کھڑا آ جائے گا، اج آل مصطفیٰ دے صدقے اللہ مینوں میں جنت عطا فرماوے گا۔ لہذا شیطان دی کدی بھی بخشش نہ ہو سکے گی، مگر جیڑے میری آل نال پیار کر دے آن گے، جیڑے میری آل دے نال مودت محبت عقیدت رکھ دے آن گے، اونا دی شفاعت میں خود کراں گا، اگو او بھی لوکاں دی شفاعت کرن گے۔ میں تانوں درس دینا عظمت آل نبی بھول نہ جا۔ ہون بھی جیڑا بندہ نہ پڑھے او دی اپنی مرضی ہے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، آل نبی آلام علی، آلام علی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لاگا دیکھنا گے کی باتوں میں نہ آنا، لاگا دیکھنا گے کی باتوں میں نہ آنا۔ لو جی اللہ تھوڑی میری حاضری نو قبول فرما لے تے تھوڑی اس محبت نو عقیدت نو مودت نو اپنی بارگاہ قبولیت دا درجہ عطا فرمائے۔